السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے اور دعا ہے آپ سارے بچوں کے لیے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر خیریت سے رہیں، اور اس وبا میں، اس پینڈیمک میں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے سب دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی برکتوں کے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ دیٹ از ویری امپارٹنٹ۔ اور بار بار کہتا ہوں آپ بچوں سے، ایک مشکل فیز ہے، ایک ڈیفیکلٹ فیز ہے۔ ہم نے بہت حد تک آلریڈی اس کو برداشت کیا ہے، ایبزارب کیا ہے اس مشکل کو، اس مصیبت کو۔ تھوڑا اور انشاءاللہ وقت لگے گا اور ہوپفلی اٹ ول بی آل رائٹ، اور ہم دوبارہ سے اپنی جو نارمل لائف ہے اس کی طرف لوٹنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج ہم نے مصطفیٰ کمال آلریڈی شروع کیا ہوا ہے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور انٹرو ہم آلریڈی کر چکے مصطفیٰ کمال کے بارے میں، وہیں سے آنورڈ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بیٹے۔ لاسٹ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جو ہی گریک سولجر، پہلا گریک سولجر وہاں پہنچا تو گریک میٹروپولیٹن جو ہے اس نے وہاں پر کراس لہرا دیا، جو آٹمن فلیگ تھا اٹ واز ریمووڈ، اور اس کی جگہ یہ جو کراس ہے اس کو انہوں نے لہرا دیا۔ یہیں سے آنورڈ ہم سٹارٹ کریں۔ ٹو آل ٹرکش پیٹریاٹس، پیج نمبر پرانی بک میں 78 ہے، نئی بک میں آپ دیکھ لیجیے گا، پر اس کا فرسٹ پیج جو مصطفیٰ کمال کا ہے اس کا 4th پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹو آل ٹرکش پیٹریاٹس these events meant that there was only one policy to be pursued۔ pursued ہم آلریڈی کر چکے کہ یہاں ہم نے synonyms کرنے ہیں۔ یہاں ہم گرامر کریں گے، اور یہاں ہم جو اس کے کوئی ہسٹورک ریفرنسز ہیں وہ یہاں پر ہم کریں گے۔ تو کہتے ہیں ٹو آل ٹرکش پیٹریوٹس دیز ایونٹس مینٹ دیٹ دیر واز اونلی ون پالیسی ٹو بی پرسوڈ۔ پرسوڈ کہتے ہیں فالوڈ، یہاں پر امپلیمنٹڈ کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، بٹ فالوڈ از دا رائٹ ورڈ فار اٹ۔ کہتے ہیں کہ تمام محب وطن ترکوں کے لیے ان سب واقعات کا بس ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مطلب تھا کہ آج کے بعد صرف ایک پالیسی پر عمل پیرا ہوا جائے گا، اور وہ پالیسی کیا تھی کہ اب ہم نے ریوولٹ کرنی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی ایک ڈسٹربنگ بات تھی، ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ایون دوز موسٹ فرینڈلی ٹو دا allies were infuriated by this foreign occupation۔ infuriated کہتے ہیں enraged، annoyed، اور occupation کہتے ہیں اٹیک، قبضہ کر لینا، حملہ۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ اتحادی افواج کے ساتھ بڑے ہی دوستانہ تعلقات کے خواہش مند تھے، وہ بھی اس بات سے طیش میں آ گئے بائی دس فارن آکوپیشن، اس بیرونی قبضے سے، آف دا ریچسٹ اینڈ موسٹ اسینشلی ٹرکش آف دا پروونسز۔ کہتے ہیں کہ اس امیر ترین اور امیر سے بھی زیادہ اہم نسلی اعتبار سے ترک صوبے پر قبضے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو کہ اتحادیوں کے بہت زیادہ وفادار تھے، وہ بھی اس امیر ترین اور امیر ترین سے بھی زیادہ
نسلی اعتبار سے ترک صوبے پر بیرونی قبضے کے نتیجے میں طیش میں آ گئے. ٹرکش پیٹریٹزم واز نو لانگر ویگ اینڈ انڈیسائیڈڈ. ویگ کہتے ہیں unclear, ٹھیک ہے, غیر واضح. ٹرکش پیٹریٹزم واز نو لانگر ویگ اینڈ انڈیسائیڈڈ. کہتے ہیں کہ ترکوں کا حب الوطنی کا جذبہ اب کوئی غیر واضح یا مبہم چیز نہ تھا. اٹ واز اے فلیم برننگ ان دا ہارٹس آف مین اینڈ وومن آف آل کلاسز. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شعلہ تھا جو تمام طبقات کے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں بھڑک رہا تھا. اے فلیم آف انڈگنیشن ناٹ آف ہیٹریڈ. انڈگنیشن کہتے ہیں ڈسرسپیکٹ, ڈسریگارڈ, اور کہتے ہیں کہ اس شعلے کی بنیاد, اس جذبے کی بنیاد نفرت نہیں بلکہ احساس توہین تھا. اب یہ کیوں تھا, یہ ہم ابھی پیراگراف کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. Even during the cruel wars, the Turks and the Greeks never hated each other. کہتے ہیں کہ بدترین جنگوں کے دوران بھی ترکوں اور یونانیوں نے کبھی ایک دوسرے کو ناپسند نہیں کیا تھا. And among the Greeks there was little enthusiasm for the Anatolian adventure. Enthusiasm کہتے ہیں پیشن, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ یونانی افواج کے بیچ بھی اناتولیا کے مہم کے لیے بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر جوش و جذبہ پایا جاتا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں, اس نے کہا ہے لٹل enthusiasm, ٹھیک ہے. اب اس کے یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت جوش و جذبہ موجود تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لٹل اور فیو یہ دونوں نیگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کہ جب کوئی چیز آپ نے کہنا ہو کہ نہیں ہے تو تب, جیسے آپ کو اگر یاد ہو ہم نے ٹپس میں پڑھا تھا کہ few were able to pay attention. جب وہ اس کی ہوتی ہے نا بات وار کی, ایئر ریڈ وارننگ جب آتے ٹپ نمبر 15 میں, تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ most of the boys were nervous, few were able to pay attention, ٹھیک ہے, یا to be attentive ہے غالباً. تو اس میں فیو کہتا ہے, مینس کہ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تھوڑے بہت بچے اٹینٹیو تھے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے بالکل بھی اٹینٹیو نہیں تھے. تو لٹل اور فیو میں ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو دے دیتا ہوں اس کی. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ I have few rupees to buy these books, کہ ان کتابوں کو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں کو خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں, تھوڑے بہت پیسے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کتابوں کو خریدنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں. فیو نیگیشن کے لیے آئے گا. یا میں کہتا ہوں there is little milk and the jug for the child. کہ بچے کے لیے جگ میں تھوڑا بہت دودھ موجود ہے, یہ مطلب نہیں ہوگا اس کا. اس کا مطلب ہوگا کہ بچے کے لیے جو جگ میں جو تھوڑا بہت دودھ پڑا ہے وہ بچے کے لیے سفیشنٹ نہیں ہے. یہ نیگیشن یا لیس دین نیڈڈ کے لیے آتا ہے. اگر آپ نے اس کو پازیٹیو میں استعمال کرنا ہے تو آ فیو اور آ لٹل کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں,
اگر پازیٹیو میں استعمال کرنا ہو، اگر آپ نے کہنا ہے کہ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے آئی ہیو فیو روپیز، پھر آپ کہیں گے آئی ہیو اے فیو روپیز ٹو بائی دیز بکس، یا دیر از اے لٹل ملک ان دا جگ فار دا چلڈرن. ان دونوں میں میننگ اس کا بالکل فرق ہو جائے گا. اب یہاں بھی وہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ دیر واز لٹل انتھوزیازم، کہ ان میں بالکل جوش و جذبہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تھوڑا بہت جوش و جذبہ موجود تھا. میگنیفیشنٹ گریک رائلسٹ آفیسر، رائلسٹ آفیسر کہتے ہیں ان کا شاہی افسر، کہتے ہیں کہ ایک بڑی شاندار شاہی افسر آئونی میٹرکس پروٹیسٹڈ اسٹرانگلی ٹو ہز گورنمنٹ. پروٹیسٹڈ کہتے ہیں ایجیٹیٹڈ، ایجیٹیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں، آبجیکٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس نے اپنی حکومت سے اس بات پر شدید احتجاج کیا، بٹ دا انویژن کنٹینیو. انویژن کہتے ہیں ایڈوانسمنٹ، پروگریس، اٹیک، لیکن یہ حملہ پھر بھی جاری رہا. اب یہ کیا بیسیکلی بات ہونے جا رہی ہے یہاں پر؟ ہوا یہ کہ گریک اور جو ٹرکس تھے، یہ دونوں آپس میں بڑے فرینڈلی تھے، مطلب ان کی کوئی ایسی ان کا کوئی دشمنی نہیں تھی آپس میں. تو اس لیے گریک بھی ٹرکس پر حملہ کرتے ہوئے بڑے ہیزیٹنٹ تھے. دوسری طرف ٹرکس جو تھے ان کو بھی یہ بڑی ڈسرسپیکٹ فیل ہو رہی تھی. اس لیے ان کو ڈسرسپیکٹ فیل ہو رہی تھی کہ یار اب یہ بھی ہم پہ حملہ کریں گے، مطلب گریکس بھی ہم پہ حملہ کریں گے، اتنے برے دن آ گئے. اس کی میں اگزامپل آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک دو ڈفرینٹ ایگزامپلز، دونوں میں آپ کو کوشش کروں گا یہ چیز کور ہو جائے. دیکھیے یو ایس اے ایک عرصہ دراز تک ڈرون اٹیکس کرتا رہا ہم پہ، پاکستان پہ، اینڈ وی ڈیڈنٹ لائک بادر کے خیر ہے کوئی نہیں، چلو سپر پاور ہے بنتا ہے. انڈیا نے ایک بار صرف ہماری بارڈر کراس کرنے کی غلطی کی، جو ہم جو ادھر بالا کوٹ میں جو انہوں نے وہ ایک فیک آپریشن کیا. ٹھیک ہے، ایک بار امریکہ سینکڑوں بار کر چکا تھا، لیکن انڈیا نے جب ایک بار بھی کیا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کا جہاز مار گرایا. حالانکہ ڈرون امریکنس بھی آتے تھے، سب کچھ آتے تھے، لیکن ان کا ہم کرتے تھے کہ ٹھیک ہے چل یار کوئی نہیں، خیر ہے سپر پاور ہے اتنا بنتا ہے. یہاں ہم نے کیا کیا کہ اچھا اب انڈیا بھی ہمیں آنکھیں دکھائے گا ایسی کی تیسی، کھڑکا دیں گے ان کو، چھڈا گے نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نے کیا کیا، مار گرایا فٹافٹ. تو ایک تو یہ ایلیمنٹ تھا ٹرکس میں بھی کہ ٹھیک ہے ابھی الائڈ فورسز تو چلو کریں، وہ سپر پاور ہے، برطانیہ تو کرے، یہ کے چکر میں گریکس کے چکر میں شوخے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایک تو یہ بات. دوسرا ان کے ٹرمز بھی بڑے فرینڈلی تھے. مثلا اس کی ایک اور ایگزامپل سے آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. اگر آج ہمیں ایز اے نیشن، چونکہ ہم بڑی جنگی جنون ہمیں بڑا ہوتا ہے، تو آج اگر وہ ہم سے کوئی کہے، خاص طور پہ ہمارے کراس دا بارڈر انڈیا کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ، تو اگر آج ہمیں کوئی کہے نا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تو ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ سر پہ کفن باندھ کے فوراً مجاہد بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی سچویشن اگر سپوز ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ہماری جنگ ہو جائے، تو ہم اتنے جوش و جذبے کے ساتھ اس جنگ کو نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہمیں لگے گا یار ہمارے بھائی ہیں، سعودیز ہمارے بھائی ہیں، افغانی ہمارے بھائی ہیں، ایرانینس ہمارے بھائی ہیں. تو ہمیں اس جیسے ہم انڈیا کے خلاف جوش و جذبے سے لڑیں گے نا، حالانکہ انڈیا میں اگر آپ یہ فنی بات ہے ایسے کہ انڈیا میں جو نمبر آف مسلم پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ، ایران یا افغانستان، لیکن چونکہ اس کے ایک اوور آل امیج ہمیں لگتا ہے کہ دشمن ملک ہے، تو اس کے خلاف ہم کٹ مر جائیں گے. لیکن سعودی عرب، ایران، افغانستان یا اور اس طرح کے جو ہمارے قریبی مسلم ملک ہیں، ایون مسلم چھوڑیں چائنا میں بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار دوست ملک ہے ہمارا، اس کے خلاف اگر ہم کوئی اعلان جنگ ہو جاتا ہے تو شاید ہم اتنی شدت سے اس کے خلاف نہیں لڑیں گے جتنا ہم انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں. تو یہاں بھی یہ سچویشن ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو گریکس لڑنے پر آمادہ نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یار دوست ہیں اپنے، کیا ہو گیا، اتنے سالوں سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. دوسری طرف جو ٹرکس تھے ان کو بڑی ڈسرسپیکٹ فیل ہو رہی تھی کہ مطلب ہیں وہ جو کہتے ہیں نا فلیم آف انڈیگنیشن،
नॉट ऑफ हेट्रेड, उन्हें नफरत नहीं थी, उन्हें गुस्सा था इस बात पे कि मतलब अब ग्रीक भी हम पे हमला करेंगे, इतने बुरे दिन आ गए हम लोगों पे। तो ये इस तरह की कोई बात थी। इन हेवी स्टॉर्म मुस्तफ़ा कमाल्स स्मॉल शिप स्टैगर्ड टुवर्ड्स द लैंडिंग स्टेज एट सैमसन ऑन द कोस्ट ऑफ एनातोलिया। एट सैमसन इसको भी देख लें। और स्टैगर्ड कहते हैं स्टम्बल्ड, कहते हैं कि शदीद तूफ़ान में मुस्तफ़ा कमाल का छोटा सा जहाज़ लड़खड़ाता हुआ सैमसन के एनातोलिया के साहिल पर सैमसन के मकाम पर लंगर अंदाज हुआ। एट अमीसा ही मेट अली फॉत द कमांडर ऑफ अ स्मॉल आर्मी कॉर्प्स सेंटर्ड ऑन अनकरा। कहते हैं कि अमीसा के मकाम पर वो अली फॉत से मिला, द कमांडर ऑफ अ स्मॉल आर्मी कॉर्प्स, जो कि एक कॉर्प्स कहते हैं ग्रुप, ये जो कोर पढ़ते हैं वैसे इसको, ठीक है। कहते हैं कि वो एक छोटी सी आर्मी की जो बटालियन थी, जो कोर थी, उसका वो हेड था। एंड एट अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पैट्रियोट्स, और इन मुहिब वतन लोगों की खुफिया मीटिंग में ही स्केच्ड आउट हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस। स्केच्ड आउट कहते हैं डिवाइज्ड, या आप उसको कहते हैं मैप्ड आउट। और बाकी एक साथ और चीज़ भी लिख लें, ये देखें, एट सैमसन एट अमीसा। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक प्लेस जो है, कोई अगर एक स्पेसिफिक प्लेस आएगी, मुख्तसर जगह आएगी, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए विल ऑलवेज यूज़ एट। इन मुहिब वतन लोगों की एक खुफिया मीटिंग में उसने अपनी रेजिस्टेंस रिवोल्ट बगावत, कहते कि उसने अपनी बगावत का जो मंसूबा था उसको तरतीब दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरिल्ला बैंड्स मस्ट होल्ड अप द ग्रीक्स। अब गुरिल्ला बैंड्स क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं स्मॉल मिलिट्री ग्रुप्स। अब ये छोटे छोटे फौजी जत्थे होते हैं, चंद लोगों पर मुश्तमिल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये नहीं होता कि मुसलसल लड़ा जाए, किसी एक जगह टिक के मुसलसल फाइट किया जाए। इनका काम ये होता है कि बस आए, अटैक किया और भाग गए, आए, अटैक किया और भाग गए। मतलब जहाँ को फौजें ठहरी हुई हैं, जहाँ कोई छावनी है, कोई ऐसी कोई फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, आए, वहाँ अटैक किया और भाग गए। या अगर भाग ना भी सके तो अगर वो 2-4 लोग मारे भी जाएं, तो 2-4 लोगों के मरने के मुकाबले में क्या होता है, वो जो मुखालिफ फ़ौज है, मुखालिफ जो अपने लड़ने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाते हैं। आपको अगर याद हो तो तालिबान पाकिस्तान में या इवन अफ़गानिस्तान में भी उनकी यही पॉलिसी थी। जब मतलब अफ़गानिस्तान में वो अमेरिकन मिलिट्री के ख़िलाफ़ लड़े थे या हमारी मिलिट्री के ख़िलाफ़ लड़े थे, तो यहाँ पे वो क्या करते थे, मतलब मुस्तकिल जंग नहीं करते थे। जैसे आप एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर होती है ना, जैसे सपोज कि 2 मुल्कों के दरमियान जंग होती है, वो और तरह की जंग होती है, मुसलसल जंग हो रही होती है, इधर से भी टैंक चल रहे हैं, उधर से भी चल रहे हैं, गोलाबारी हो रही है, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता। वो आते थे, क्या करते थे, मतलब एक फ़ौजी चौकी है, उस पर हमला किया, 10-12 लोगों को शहीद किया, भाग गए। अब इससे होता है कि पैनिक बहुत क्रिएट हो जाता है, मतलब एक ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते उस हमले के लिए, आप तो अपने एक एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं सुकून से, तो वो मतलब उनका डैमेज बहुत कम होता है कि मतलब 4 लोग आए, अगर वो 4 के 4 भी मारे जाएँ तो अगलों के वो 40 मार देते हैं, ठीक है, मुखालिफ फौज के। तो उससे मतलब एक डैमेज भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं वो।
اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے وہ اگلے کی جو پیش قدمی ہے، مخالف فوج کی جو انویژن ہے، اس کو روک دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست ملٹری اسٹریٹجی تھی جو اس نے بنائی کہ فرسٹ آف آل گوریلا بینڈز مسٹ ہولڈ اپ دا گریکس، کہ جو گوریلا بینڈز ہیں یہ فوجی جتھے ہم بنائیں گے اور یہ گریکس پہ ایسے جائیں گے، حملہ کریں گے واپس آ جائیں گے، حملہ کریں گے واپس آ جائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کی انویژن جو ہے، ان کے جو اٹیک ہے وہ رک جائے گا. اینڈ کورڈ بائی دیز irregulars وہی بے ترتیب بکھری ہوئی جو ملٹری ہے. اور کہتے ہیں کہ انہی بکھری ہوئے دستوں کے پیچھے the patriot must build up the national army. کہتے ہیں کہ جو محب وطن لوگ ہیں انہیں ان فوجی دستوں کے پیچھے اپنی ریگولر جو فوج ہے وہ بنانا ہوگی، بٹ وداؤٹ اینی ہیلپ فرام محمد فور اور اینی ون ایٹ استنبول. اب یہ محمد فور یہ نیم آف دا کنگ ہے. آٹومن امپائر کے آخری، اور یہ جو محمد ہے جو محمد ہے یہ ٹرکش پروننسیشن ہے محمد کی. تو یہ بیسیکلی محمد فور کا بیسیکلی نام جو تھا دیٹ واز سلطان محمد چہارم. ٹھیک ہے، محمد کہتے تھے اور ٹرکی میں اس کو جو ہے وہ محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بے ترتیب فوجی دستے ہیں جو گوریلا بینڈز ہیں، ان کے کور میں رہتے ہوئے، ان کے پیچھے رہتے ہوئے ہمیں اپنی مستقل فوج بنانی ہے، لیکن اس میں ہمیں استنبول یا محمد فور سے کوئی بھی مدد نہیں لینی. کیونکہ ان کا یہ خیال تھا اور بڑا درست خیال تھا کہ محمد فور بالکل کہہ لیں کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا. As a sultan and the central government are in enemy hands, we must set up a temporary government in Anatolia. کہتے ہیں کہ چونکہ سلطان اور حکومت یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اس لیے ہمیں اناتولیا میں اپنی کوئی حکومت عارضی طور پر بنانی چاہیے. He continued، اس نے اپنی بات جاری رکھی. A Congress of Delegates کہتے ہیں ریپرزنٹیٹیوز اور کانگریس کہتے ہیں اسمبلی، اکٹھ. A Congress of Delegates to represent the real free Turkey should be called as quickly as possible. اور کہتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو ایک آزاد اور خود مختار ترکی کی نمائندگی کے لیے منتخب نمائندوں کا ایک اجلاس جلد از جلد بلانا چاہیے. Meanwhile مصطفیٰ کمال set out to tour the villages. کہتے اور اسی دوران مصطفیٰ کمال گاؤں کے دوروں پر نکل پڑا. Preaching resistance، اور preaching کہتے ہیں teaching، لکھ بھی دیتا ہوں آپ بچوں کے لیے. ٹیچنگ بھی کہہ سکتے ہیں، پروکلیمنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ریزسٹنس وہی آلریڈی ہم نے کہہ لیا، ریوولٹ. کہتے اور اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال دیہات کے دورے پر نکل پڑا. پریچنگ ریزسٹنس، اور وہ جہاں جاتا بغاوت کی ترغیب دیا کرتا. And in every place appointing representatives to forms of centers of patriotic revolt. کہتے ہیں وہ جہاں جاتا وہاں اپنے نمائندے مقرر کرتا تاکہ وہ حب الوطنی پر مبنی اس بغاوت کی مرکز کے طور پر کام کر سکیں. Yet even the energy and personality of Mustafa Kemal would not have been so effective. کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ کمال کی ذات
اور اس کا جوش و جذبہ بھی شاید اتنا متاثر کن نہ ہوتا. had not news arrived that the Greeks were advancing, اگر یہ خبر نہ ملی ہوتی کہ گریکس مسلسل پیش قدمی کریں، کہ یونانی مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ چیز ان کے لیے بڑی ہی زیادہ ڈینجرس تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ گریکس کا ہمیں پیش قدمی کرنا بالکل بھی قبول نہیں ہے. یہ بالکل پھر آپ کو اپنے سچویشن یا پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ سپوز کوئی بھی ہمارا XYZ پولیٹیکل لیڈر ہو اور وہ جتنا مرضی ہمیں موٹیویٹ کرتا رہے کہ جی ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے، ہم نے IMF کی غلامی نہیں کرنی یا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں اس طرح کے دعوے، تو ہم اتنے موٹیویٹ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ امریکہ نے تو ہمارے ملک میں گھسا ہے اس کی فوجیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم بالکل پرواہ نہیں کریں گے. یہ بھی نہیں پھر ہم پرواہ کریں گے کہ اوپر ٹاپ پہ کون بیٹھا ہوا. جیسے ہم نے دیکھا کہ 1965 میں 71 میں باقی جتنی بھی وارز تھیں، یہ بالکل بات ہی ریلیونٹ ہو گئی تھی کہ لیڈ کون کر رہا ہے. قوم کو اپنی جو ایک کہہ لیں کہ ایک انٹیگریٹی تھی، یہ ایک اپنی جو ایک ان کا سیلف ریسپیکٹ یا سیلف اسٹیم تھی ایز اے نیشن، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوم خود بخود میدان میں کود گئی. اب یہاں بھی یہی ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے اسی بات پہ ختم کیا تھا کہ سم ٹائم ہوتا ہے آپ کی انرجی، آپ کی اپنی ذات تو امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ حالات آپ کے لیے ہو جاتے ہیں کہ حالات سم ٹائم ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ آل آف اے سڈن ایک شخصیت کو جنم دے دیتے ہیں. شخصیت کا اپنا کرزمہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن حالات بھی اس کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہو جاتے ہیں. تو مصطفیٰ کمال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ تو مطلب اس کی اپنی انرجی تو تھی، لیکن وہ شاید اتنی زبردست، اتنی کارگر ثابت نہ ہوتی جتنی یہ خبر کارگر ثابت ہوئی کہ بھی گریکس تو مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایوری ویئر دا لوکل ٹرکس ووڈ کہتے ہیں پرومسڈ یا سوارن، قسم کھانا. کہتے ہیں کہ ہر جگہ جو عام ترک تھے انہوں نے اس بات کی قسم کھائی، اس بات کا عہد کیا that death was preferable to rule by Greeks. کہتے ہیں کہ گریکس کی غلامی سے تو موت بہتر ہے. Moreover, the alliance who had made up these plans were far away. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ اتحادی افواج جنہوں نے یہ تمام تر منصوبہ بنایا تھا وہ بہت دور تھیں. while near at hand was an undisbanded Turkish army corps at Diyarbakir جگہ. کہتے ہیں جبکہ اس کے قریب ہی دیاربیکر کے مقام پر ترکی افواج کی کچھ دستے موجود تھے. جنہوں نے ہیلپ کے لیے آنا تھا وہ بہت دور بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں ترکوں کو جن سے ہیلپ چاہیے تھی وہ ڈسبینڈ آرمی وہ تو فوراً موجود تھی، لہٰذا ان کے جیتنے کا چانس بہت ہی زیادہ تھا. Men came crowding back to the ranks with guns. Ranks کہتے ہیں جو ملٹری رینکس کی بات ہو رہی ہے، ان کی جو صفیں ہیں ان میں گروپس، اس کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ واپس فوج میں داخل ہونے لگے with guns and ammunitions، اسلحے اور بندوقوں کے ساتھ. raided from the allied army dumps. raided کہتے ہیں لوٹڈ، اس لوٹے ہوئے اسلحے کے ساتھ جو انہوں نے اتحادی افواج کے ڈپوؤں سے حاصل کیا تھا. ڈمپس کہتے ہیں ریزروائر بھی، اور اس کو ڈپوز بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں بچے، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. اور ہم آپ نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کمال کی انرجی تو ہے ہی ہے، وہ تو مطلب ڈیفینیٹ ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کی انرجی کے ساتھ ساتھ جو ریئل فیکٹر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں دیٹ از دا سرکمسٹانسز. حالات ایسے بن رہے ہیں کہ وہ قوم خود بخود اکٹھی ہوتی جا رہی ہے، وہ قوم خود بخود ایک یونیفائڈ رسپانس جو ہے وہ دینا چاہ رہی ہے. اور اس وقت جو لوگ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اس نے غداری کی، وہ یہاں پر آ کے غلط تھوڑے پروو ہوتے ہیں کہ قوم تو اس وقت چاہ رہی تھی کہ کوئی ان کو لیڈ کرے، لیکن جو محمد IV تھا، جو سلطان تھا، وہ اپنا تخت بچانے کے چکر میں تھا، نہ کہ قوم کی سیلف اسٹیم بچانے کے چکر میں. تو پھر ایسی سچویشن میں قوم کو جو بھی ملا
جس سے بھی انہیں یہ امید پیدا ہوئی مصطفیٰ کمال کی صورت میں کہ یہ ہماری اس انٹیگریٹی کو، اس سیلف اسٹیم کو بچا سکتا ہے، انہوں نے اپنی ساری کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ کر لی۔ نہیں بیٹے، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ بچوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹل دین بہت ساری دعائیں آپ سارے بچوں کے لیے، جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔